بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ناظرین و سامعین، آج ہم انشاءاللہ 10ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. 10ویں پارے کی ابتدا میں مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار ذکر کیا گیا ہے. شخصیات کے ساتھ اور 4 لوگوں کا، اس میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین کے لیے ہیں. جنگ بدر میں جنگ کے دن کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا کہ یہ حق اور باطل کا دن ہے، مسلمانوں اور کفار کے درمیان فرق کا یہ دن ہے، اور یہ مسلمانوں اور کفار کی پہلی جنگ ہے. اور مسلمانوں کو ہر طرح کے قلت اسباب کے باوجود اللہ رب العزت نے فتح دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان حق پر ہیں. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تم جنگ کے اندر ایک دوسرے کے سامنے آؤ تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یعنی اس میں جنگ کے آداب ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کامیابی حاصل کرو اللہ سے مدد مانگ کر کے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد نہیں کر سکتا. اور یہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا کر کے دل میں کتنی بار یہ اقرار کرتے ہیں، تو اقرار انسان کو بھول نہیں جانا چاہیے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ گھر سے اکڑ کر کے نہ نکلو جب آپ جہاد کے لیے جنگ کے لیے نکلو، یعنی اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے اکڑ کر کے کسی کام کے لیے نکلنا. اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور آپس میں اختلافات نہ کرو اور نہ دوسرے ہونا، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی اجتماعیت تمہاری ختم ہو جائے گی. اور صبر کرنا، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ جنگ بدر میں شیطان کا کردار، اور کافروں کو لمبی لمبی شیطان نے امیدیں دلائی اور پھر خود پیچھے ہٹ گیا. جب شیطان نے کفار کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھائے، تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو مسلمانوں کے خلاف، یہ کر کے آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں خود تمہارا حمایتی ہوں، یہ شیطان ان کو کہہ رہا ہے. جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو خود اپنی ایڑی کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ شیطان نے جو فرشتے تھے ان کو اترتے ہوئے دیکھ لیا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے تھے، اس لیے شیطان نے یہ کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. اور شیطان نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ سخت عذاب دینے والا. وہ شیطان ہو کر کے اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر کے ہمیں خیال نہیں آتا کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے. اتباع سنت میں ہم کتنے پیچھے ہیں اس کو صحیح کرنا چاہیے. اپنے گھر کے معاملات کو دوست و احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ اپنے معاملات بالکل کلیئر ہونے چاہیے. یعنی آپ کا ضمیر مطمئن ہو کہ کل کوئی مجھے اللہ کے دربار میں پکڑ نہیں سکتا، کوئی میری شکایت اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا. یہ آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے، ایسی زندگی گزارنی چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب اللہ کا ڈر ہو. شیطان کہہ رہا ہے لیکن ہمیں یہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ درس و دروس سن کے، روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے، اور یہ رمضان جیسی عظیم نعمت ہماری زندگی میں آئے، اگر ہمارے اندر تقویٰ نہ آئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا زندگی میں یہ دوبارہ رمضان آنا شاید فائدے مند نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے کہ اپنے دفاع کا بہترین طریقہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم ہے. اور یہ دشمن اپنا ذاتی دشمن نہیں، اسلامی دشمن ہے. جو اسلام کا دشمن ہے اس کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور اپنے گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار رکھیں. آج کل جدید جنگی آلات ہیں، میزائل ہیں، ایٹم بم ہے، جنگی جہاز وغیرہ ہیں، تو ان کو ہر وقت تیار رکھیں. مگر آج مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے. کشمیر کے اندر کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہوا، غزہ میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا ہے، مسلمانوں کے بڑے ان کی غیرت مر چکی ہے. تو اس بارے میں سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں. جیسے ایٹم بم کو آگ لگانی ہے، اگر وہ مسلمان گھروں بے گھر ہو جائیں، بچے مر جائیں، عورتیں مر جائیں،
ان کا پورا ملک تباہ کر دیا گیا اور مسلمان اپنے مذہبی زندگی گزار رہے ہیں. ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. یہ مسلمانوں کی ایسی زندگی نہیں ہو سکتی. لیکن افسوس کہ ہم بڑوں کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے. چھٹا پوائنٹ ہے کہ نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور مومنوں کو بھی جو آپ کی پیروی کرتے ہیں ان کو اللہ کافی ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے اور لوگوں کا نبی سے مدد مانگنے کا رد کیا گیا ہے کہ اس سے مانگو جو نبی کے لیے کافی ہے تو وہی اللہ تمہارے لیے بھی کافی ہے. اور پھر دشمن کی اس طرح کمر توڑ دو کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے. اس کے بعد یہاں پر سورۃ الانفال ختم ہوتی ہے اور سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے. سورۃ الانفال میں جنگ کے احکام و مسائل اور آداب ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ سورۃ التوبہ میں مشرکین عرب اور منافقین سے عملاً جہاد دینے کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ التوبہ کے کئی نام ہیں مگر مشہور دو ہیں، توبہ اور برات. مشرکین سے برات کا اعلان، ان سے بری ہونے کا اعلان. یہ وہ واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اس کی بھی کئی وجوہات ہیں مگر زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ اس میں اور سورۃ الانفال کے درمیان بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے. یعنی ایک ہی یہ موضوع ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ الانفال کا بقیہ حصہ ہے. اس کا اگلا پوائنٹ یہ کہ مشرکین کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدے ان کے منہ پر دے مارنے کا حکم دیا گیا اور 4 ماہ کی مدت دی گئی کہ اگر مسلمان نہ ہوئے یا اس جگہ کو ان کافروں نے مشرکین نے نہ چھوڑا تو ان کے ساتھ جنگ ہوگی. یعنی جزیرہ عرب کو مشرکین سے خالی کر دیا. اور فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر کے اسلام کا پہلا حج جو فرض ہوا تھا ان کو مکہ بھیجا اور یہ اعلان کرنے کے لیے کہ اب کوئی مشرک مرد ہو یا عورت وہ ننگے ہو کر کے طواف نہیں کر سکتا اور آئندہ سال کوئی مشرک خانہ کعبہ کا حج بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے پہلے ان کے لیے آزادی تھی اور وہ کرتے رہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ حج اکبر کا اعلان کیا گیا. ہر سال حج اکبر ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ اگر جمعے کا دن میدان عرفات والے دن آ جائے، حاجی 8 لے جا کر شروع کرتے تو کوئی دن ہو 9 کو وہ عرفات پہنچتے، تو عرفات والا دن اگر جمعے کا دن آ جائے تو حاجیوں کیا مشہور ہے کہ یہ حج اکبر ہے یا اکبری حج ہے، بڑا حج ہے. تو یہ ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگوں کی جہالت اور کم علمی ہے. جمعہ کے دن میدان عرفات آنے سے حج اکبر نہیں ہوتا، ہر سال یہ حج اکبر ہوتا ہے. تو یہ تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ناانصافی کر، یعنی اس سال حاجی گئے ان کا عام چھوٹا حج ہے اور 10 سال بعد ایک جمعے والے دن میدان عرفات آ گئے ان کا حج اکبر بن گیا، باقی 9 سال 8 سال لوگوں کے چھوٹے حج بنتے رہے. یہ تو اللہ کی طرف ناانصافی ہے. نعوذ باللہ. اللہ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے شروع میں اعلان کروایا کہ یہ حج اکبر کا اعلان کریں. ہر سال حج اکبر ہوتا ہے، کسی بھی دن آئیے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل کرم اور رحمت ہے. اور اگر ایسا ہوتا جیسا ہم پاکستان نے سمجھا ہوا ہے تو پھر کئی سالوں بعد کسی کو حج اکبر نصیب ہوتا. تو ہم اللہ کی رحمت کو محدود کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن ہمارے لیے رکھا ہے. یہ دین نہ سیکھنے کا نتیجہ. اس کے بعد دشمن کو پناہ دینے کی ترغیب کہ اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ طلب کرے تو تم اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کی کلام قرآن پاک سن لے، پھر اسے وہ اپنی جائے امن تک آپ اس کو پہنچا دیں. یہ اس لیے کہ وہ لوگ بے غریب ہیں، ان کو پتہ نہیں. اور جب تک وہ وعدہ نبھائیں آپ بھی ان کے ساتھ وعدہ نبھائیں. اللہ تعالیٰ خوف خدا کرنے والوں کو ڈرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یعنی وہ لوگ آپ کے اخلاق آپ کے کردار سے متاثر ہو کر کے قرآن سن کے اسلام قبول کر لیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. اور جو معاہدے توڑ دیں ان کے لیے قتال کا لڑائی کا حکم ہے. جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا، پیغمبر کو جلا وطن کرنے کا سوچ رہے ہیں اور ابتدا سے وہ چھیڑ چھاڑ خود شروع کر رہے ہیں، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. اگر ایمان والے ہو تو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں. ایمان کے بعد کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں کیا جائے گا. ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بعد 10واں پوائنٹ، مشرک مساجد کی تعمیر کریں حتیٰ کہ خانہ کعبہ تعمیر کریں، اس پر ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا. یا عام طور پر کہا جاتا ہے
کہ فلاں غیر مسلم دیکھوں گی وہ کتنے غریبوں کے گھر پال رہا ہے، بیوہ عورتوں کا خیال کر رہا ہے، گلی محلے میں سے کتنے کام کیے، بڑے فلاحی کام کر رہا ہے، جب تک وہ ایمان نہ لائے ان سارے نیک کاموں کو جن کو وہ نیک سمجھ رہا ہے اللہ کیا اس کو ایک پائی کا بھی اجر اور اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ حجاج کو پانی پلانا، مسجد حرام کی صفائی کا خیال رکھنا ایمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، حالانکہ بڑی بڑی نیکی ہے، ایمان نہیں ہے تو ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ان کاموں کا فائدہ ایمان لانے کے بعد ہو سکتا ہے اور شرک سے بچنے کی صورت بھی ہو سکتا ہے، ورنہ خانہ کعبہ میں بھی یہ بات اور یہ کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک اور ہمارے حرم میں جو صفائی کرنے والے مکہ اور مدینہ میں ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی بڑی دوڑ بڑی کرتے ہیں۔ مکہ کی صفائی کا ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ صفائی کا خیال نہیں کرتے تھے، جو ڈیوٹی بس اتری اور اس میں بھی کوئی جگہ چھوڑ دی، کونا چھوڑ دیا، توجہ نہ کی، تو جو موضوع رہا وہ 15 سال دیکھتا۔ اور مسجد نبوی کی اور خصوصاً جو نبی صلی کی قبر کے ارد گرد جو مسجد کی جگہ دیواریں وہاں رگڑ کے صفائیاں کریں، آخر یہ کیوں ہے؟ یہ عقیدے کی خرابی ہے کہ یہاں نبی کی قبر کی وجہ سے یہاں زیادہ خیال ہے، اور ڈیوٹیاں سے باتیں کر رہے ہیں، یہاں قبر پر ہماری ڈیوٹی لگے، ہم قبر کی دیوار کو چھو لیں اور اپنے گندے عقیدے ادھر ڈیزائن کر سکیں۔ لیکن جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں ٹینشن نہیں، وہاں فکر تو یہ ہونا چاہیے تھا یہاں اللہ کا گھر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی صفائی کا حکم دیا گیا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اور آپ مسجد کو چھوڑ کے خانہ کعبہ کو چھوڑ کے مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں بھی کیوں حصہ نبی صلی کی قبر کی سائڈ کو اس کی بڑی صفائی کا پاکستانی خیال کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہاں عقیدے کیا کہ ہم نے قبروں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہے، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے گھروں کے ساتھ نہیں جوڑا۔ آج ایک قبر کو آپ گرانے کی کوشش کریں، پورا ملک پوری دنیا آپ کے خلاف ہے، لیکن جتنی مرضی مسجدیں آپ کے راہ دیں کوئی قانون آپ کے خلاف نہیں ہے۔ انڈیا میں کتنی مسجدوں کے اندر مندر بن گئے، پوری دنیا کی چیز حرکت میں آئی، فلسطین میں کتنی مسجدیں گر گئی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ یہ دربار میں قبر کے راہ دیکھیں مسلمانوں کا عقیدہ کہاں پر ہے؟ کن کے ساتھ جڑا ہے؟ اللہ کے ساتھ، اکثر کا نہیں، قبروں کے ساتھ زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد مشرکین کے لیے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی، کیا ایمان والوں مشرک لوگ ناپاک ہیں، نجس ہیں، پلید ہیں، گندے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اعمال کے لحاظ سے بھی، تو ایسے لوگوں کو تم نے آئندہ سال سے مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آنے دینا، یعنی حدود حرم میں وہ داخل نہیں ہو سکتی، اور مسجد حرام سے مراد حدود حرم ہے۔ اور اس سے بھی یہ فائدہ نکلتا ہے کہ حدود حرم کے اندر جو بھی نماز پڑھے گا وہ 1,00,000 نماز کے برابر اس سے حاضر ہوگا، اور مشرک کا حرم مکی میں داخل نہ ہونا یہ منع کر دیا گیا۔ البتہ دیگر مساجد میں ضرورت کے تحت مشرک کافر کام کی صورت میں مسجد میں یا مدینہ میں یا مسجد نبوی میں یا باقی مساجد میں ضرورت کے تحت جو آتا ہے اس کی گنجائش ہے، لیکن خانہ کعبہ میں اور خانہ کعبہ کی حدود میں کفار نہیں داخل ہو سکتے۔ اس کے بعد یہودیوں کا عقیدہ بیان کیا گیا کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ دونوں مشرک ہیں، اور یہ اپنی مرضی سے ان لوگوں نے یہ ایسے عقیدے بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی چیزوں سے پاک ہیں۔ اس کے بعد اپنے علماء اور صوفیاء کو رب بنا لینا، عیسائی اور یہودی اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے علماء اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2471 میں ہے کہ جب حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سنی، اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ یہودی اور عیسائی اپنے علماء اور صوفیاء کو رب بناتے تھے، جبکہ ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے، وہ پہلے یہودی تھے، تو ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا، تو اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جب تمہارے علماء کہتے تھے یہ چیز حرام ہے تو تم حرام سمجھتے تھے؟ کہا یہ تم سمجھتے، جس کو کہتے ہیں یہ حلال ہے تو غیر دلیل حلال سمجھتے تو یہاں سمجھتے، فرمایا یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کو رب سمجھنا ہے۔ آج کیا مسلمان ایسا نہیں کرتے کہ آپ کے علماء جو کہہ رہے ہیں وہی حق ہے، آپ دلیل نہیں دیتے کہ آپ یہ دلیل کہاں اس بات میں؟ یہاں پر ایک نکتہ ہے ہمارے اہل حدیث حضرات کے، ہمیں جب یہ طریقہ بتا دیا گیا ہم نے علماء کا ادب و احترام نہیں چھوڑ دیا، اور یہ غلطی علماء کی، میں سمجھتا ہوں ہماری غلطی کہ ہم نے آپ کو کہا کہ آپ دلیل نہیں
مانگے. آپ نے وہ چیز بیان کی، مولانا صاحب ابھی ممبر سے نہیں اٹھے، آپ نے سب کے سامنے کیا دیا، مولانا صاحب آپ نے یہ بات بیان کی، دلیل دو کتنے. یہ ادب کا طریقہ نہیں ہے، یہ علماء کی گستاخی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. آپ اکیلے سے ملیں، ادب سے ملیں، احترام سے ملیں کہ ایسا میں نے سنا ہے، میں نے ایسے پڑھا تھا، تو میری رہنمائی کر. تو عالم بندہ ہوگا تو آپ کو دلیل دے گا، جاہل بندہ ہے اسے غلطی ہو گئی. تو سب کے سامنے عالم کو کہنا کہ میری دلیل دو، اسی گل کتوں کر دیتی، ایسا تو ہے ہی نہیں. کیا آپ عالم ہیں؟ کیا آپ عالم کے سامنے ٹکر لے گئے؟ تو یہ ہمارے اندر یہ بے ادبی کا جو نقطہ اور طریقہ پایا جاتا ہے، یہ بہت غلط ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور دوسری طرف جو دوسرے بھائی ہیں وہ اپنے عالم کیا اتنا ادب و احترام کرتے ہیں کہ ان کو نبی اور رب کا درجہ ہی دے دیتے ہیں. یہ دونوں طرف افراد و تفریق ہے. ہمیں اپنے علماء کی قدر و منزلت حد سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے، اور ان کو کم کرنی چاہیے تو رب کا درجہ نہ دے. تو یہ نقطہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو حلال حرام کا درجہ نہ دیں. اگر ان کی بات تو ایسی ہوگی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اللہ ان سے ملیں، بیٹھیں، چائے پہ بلا لیں، تاکہ ادب احترام اور جو آپ کے ذہن میں دوسرے کے خلاف رنجشیں نہ آئیں. لیکن ہم چونکہ ہمیں بتا دیا گیا بس نہیں کہ نہیں. مولوی کون ہوئے جنہیں گل ایسی کر دی، میں تو نہیں پڑھی، یا آپ نے نہیں پڑھی، آپ اس سے پوچھیں. آپ نے سارا دین پڑھ لیا، کیا آپ کو سارے دین کا پتہ، آپ نے نہیں پڑھی تو مسئلہ اسی طرح ہوگا. تو ہمیں یہ نرمی اختیار کرنی چاہیے. ہمارے اندر بہت کمی، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. علماء اور صوفیاء کا لوگوں کا مال برے اور باطل طریقے سے کھانا اور دنیا پرست مذہبی رہنماؤں کی مذمت کی گئی ہے. یا ایمان والوں، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانا اور اللہ کی راہ سے روکنا یہ بہت برا عمل ہے. یعنی یہ لوگ کلام اللہ میں تحریف اور تبدیل کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے ہیں اور اس سے لوگوں سے اپنی واہ واہ اور پیسے کو ڈھونڈتے ہیں، جو کہ غلط ہے. ایسے مولویوں اور پیشواؤں کی سزا اسی مال اور خزانے کو دوزخ میں تباہ کر کے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں ڈالی جائیں گی، والعیاذ باللہ، اور کہا جائے گا کہ آپ اس خزانے کا مزہ رکھو. اور یہی سزا ہے جو زکات نہیں دیتے، برے علماء کی، اور جو زکات نہیں دیتے ان کی یہ بہت بری سزا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس کے بعد سال کے 12 مہینوں کی تعداد اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ان کا ذکر کیا گیا. اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سب سے قریبی اور نبی کے بعد اس امت کے سب سے افضل شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے ساتھ تھے، جو خلیفہ بلا فصل ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں چھپے ہیں. کفار مکہ لمبا واقعہ اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. جب میں مجھ سے بیان کرتا ہوں، جب ان کے پاؤں کی آہٹ آئی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پہنچ گئے، ہم تو پکڑے گئے. یہاں پر عقیدے کا ایک نقطہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اگر آج میرے آپ ایسا ہوتا تو کمر پہ تھپکی مارتا تو پنجابی کہتا ہے میں تیرے نال ہے، تیرے ڈرن کی کہڑی ضرورت، میں کہا پیر تو میرے بندے ہیں تو پھر ڈری ہے، میں میرے ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اللہ کے ساتھ کیسا جڑا؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابوبکر غم نہ کر، میرے ساتھ اور تیرے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو یہاں پر عقیدے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ کے لیے اس امت کو پیغام دینے کے لیے ہر کام میں اللہ کے ساتھ جوڑا کہ کہیں پر بھی شرک کی کوئی میسج نہ آئے. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے کہ ابوبکر غم نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، تو یہ حق بات ہوتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. تو آج میں اور آپ کیسے کسی پر ایسا یقین رکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر مجھے کوئی پریشانی نہیں؟ تو ساتھ ہونا اور بات ہے، لیکن یقین اپنے رب پر ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، ان کے کہنے نہ مانے گا، ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت بری رسوائی ہوگی. کاش آج کا مسلمان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دے کر کے سمجھ کر کے اوروں کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ترجیح دینا چھوڑ دے، نبی کی بات نیچا کر دے، لوگوں کی بات کو نیچا کر دے، ورنہ یہی سزا دوزخ کی اس کو ملے گی جو نبی کی بات کے اوپر کسی اور کی بات کو لے جائے. اور منافقوں کو یہ بھی ڈر رہتا تھا
کہ کوئی صورت ہی ہمارے خلاف نہ اتر آئے، ہمارے اندر کی باتیں اللہ ظاہر نہ کرتے کہ ان کو یقین تھا یہ نبی سچا ہے، اللہ نے وہی بھیج دی تو ہمارے کوٹ میں جائیں گے، میرا نام ہی کہیں آ جائے، ہمارے نام ہی نہ آ جائے، کوئی صورت ہی نہ آ جائے۔ ان ظالموں کو پتہ ہونے کے باوجود، یقین ہونے کے باوجود شیطان ان کی مت ماری، لیکن وہ اصل دین کو نہ سمجھ سکے اور اصل دین پر نہ آئے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے 8 مسائل بیان کیے گئے، کن کے لوگ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک فقیر، ایک مسکین، اور فقیر اور مسکین میں فرق ہے، اور پھر زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا، اور تعریف کرب کے لیے کوئی بندہ نیا نیا مسلمان ہوگا دوبارہ کافر نہ ہو جائے، یا کوئی ایسا عیسائی ہوتی ہے جو اسلام کی طرف مائل ہے، آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اور مقروض بھی بندہ ہے جس کا قرض ادا نہیں ہو رہا، گردنیں آزاد کرانے کے لیے اللہ کے راستے میں اور مسافر لوگوں پر، یہ وہ 8 کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ مسجد کو نہیں لگتی، اور باقی کئی جگہوں پر لوگ لگاتے ہیں، تو ان 8 مسائل پر اپنی زکوٰۃ کو خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد منافقین کی کئی برائیاں ہیں، ان میں 2 برائیاں یہ ہیں کہ منافق لوگوں کا جو کام ہے وہ اچھے کاموں سے روکتے ہیں اور برے کاموں سے کا حکم دیتے ہیں۔ تو کیا آج جس کے اندر یہ برائی موجود ہے اس کے اندر منافقین کی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ منافقین پر سختی کرنے اور انہیں سزا دینے کا حکم دیا گیا۔ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق ہیں، اتنے شفیق اور رحیم ہیں کہ جا کر کے منافق کا جنازہ پڑھ دیا، دعا کر دی، دعا کے تحت تک بعض روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں ان کے منہ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے گناہ کر دیا۔ یا آج کے بعد کسی منافق یا کسی مشرک کا جنازہ نہیں پڑھنا، دعا نہیں کرنی، پہلے اللہ نے منع کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کا نبی اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی کتنا بڑا درس رکھتا ہے۔ اہل حدیثوں، یہ نبی کی سیرت ہمارے اندر کیوں نہیں آ سکتی؟ ہم توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، اتباع سنت پہ مرنے مٹنے کے لیے ہم جاتے ہیں، تو اخلاق کے یہ پہلو ہمارے اندر کب آئیں گے؟ اپنے دشمنوں کے ساتھ جو ناحق ہیں، جس کو آپ ناحق سمجھیں، ان کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسے ہے؟ ان سے ہم پیش کیسے آتے ہیں؟ ہمارے ماتھے پر پہلی سرمیں پڑ جاتی نہیں، ان کو مٹائیں، ان کو قریب کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو ہمیشہ غلطی نہ سمجھیں۔ جب غلطی سمجھتے رہیں گے آپ اپنی گاؤں تک کیسے پہنچائیں گے؟ اللہ نے پہلے منع نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے نبی کا، پنجابی کہتے ہیں جیرا کی نعمت ہے اپنے دشمنوں واسطے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اب منع کر دیا گیا کہ ایسا کسی کا جنازہ وغیرہ بھی نہیں پڑھنا۔ منافقین کے جنازہ پڑھنے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے روک دیا گیا۔ اور پھر آخر میں ذکر کیا گیا جو لوگ شرعی عذر کی بنا پر جہاد سے پیچھے رہ گئے ان پر کوئی گناہ نہیں، جیسے کمزور ہے، کوئی مریض ہے، مالی استطاعت نہیں اور سواری نہیں، اور ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اپنا عذر پیش کیا اور جہاد پر نہ جانے کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور وہ واپس لوٹ گئے، تو یہ جہاد میں شرکت نہ کرنے کے غم کی وجہ سے ان کے آنسو نکل آئے، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ وہ جہاد میں اسی طرح برابر کے شریک ہے جس طرح باقی لوگ شریک ہوئے۔ آخر میں مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز جنگ تبوک ٹھہری جو رومیوں کے ساتھ تھی، اور یہ اس وقت کا سپر پاور تھا جیسے آج امریکہ کو سپر پاور کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اسلام کے خلاف سپر پاور بننے کی کوشش کرتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف سپر پاور بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ جس طرح تیری شان سب سے بلند ہے، اللہ اپنی شان کے لحاظ سے تم کو پکڑ لے اور تو ان کو کافی ہو جا۔ اور پھر شدید گرمی اور فقر و فاقہ، اور اس موقع پر جب پھل پکے ہوئے تھے، بے شمار قسم کی مجبوریاں تھی صحابہ کرام کے ساتھ، پھر بھی وہ لوگ پیچھے نہ ہٹے، سوائے چند لوگ تھے اللہ رب العزت نے ان کی بھی توبہ کو قبول کر لیا، لیکن جو منافق تھے وہ اپنے نفاق کی وجہ سے پیچھے رہے۔ تو ہمیں بھی اس واقعے کے اندر، اس خلاصے کے اندر کئی دروس اور کئی باتیں ہیں جس سے ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں 10ویں پارے کا خلاصہ سن کر کے اور اس کے اندر دروس اور عبرتیں جو ہمارے اندر کمیاں، اللہ رب العزت ان کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی